صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی بروز محشر قیامت کی ہولناکیوں کے تصور سے لوگ با پیدا عریاں پیاسے مدہوش سراسر عالم تطہیر میں ڈوبے ہوں گے، اور ان کی دیوانگی کا عالم یہ ہوگا کہ مرد عورت کو نہیں جانے گا، عورت مرد کو نہیں پہچانے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ہر مرد و عورت پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو انہیں ہانک کر میدان محشر میں لے آئے گا۔ مزید فرمایا، یعنی پھر خلق خدا اس دن 24 صفوں میں کھڑی ہوگی، امت محمدیہ بالکل الگ تھلگ ہوگی جن کی کل 80 صفیں ہوں گی۔ آسمان نگاہ اٹھی ہوگی، ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہوگی جو اپنے کارناموں پر عشق ندامت برسا رہا ہوگا۔ حضرت ابن عباس مزید فرماتے ہیں، پھر یہ دنیا کے 300 سالوں کے برابر یوں کھڑے رہیں گے، 100 سال تو پسینے میں ٹمک ٹوہیاں ماریں گے، 100 سال تو تاریکیوں میں مد مست پھریں گے، 100 سال ایک دوسرے پر گرے پڑیں گے۔ اس دن ان کی نگاہ حیرت سے چندھریاں ہی رہیں گی، گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی، پیاس کی شدت ہوگی، ایک دوسرے سے کوئی لگاؤ نہ رہے گا، آوازیں شکستہ حلق گٹ رہے ہوں گی، اضطراب و بے چینی شباب پر ہوگی، معاملات پر پیچ ہوں گی، عقلیں مدہوش ہوگی، رونا پیٹنا عام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹ جائیں گی، رازہ سربستہ واہ کر دیے جائیں گے، غلطیوں کو فاش کر دیا جائے گا، رسوائی کا سما ہوگا، ترازو لگا دیا جائے گا، نام پکارے جا رہے ہوں گے، دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا، آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، کفار سخت مشکل میں پڑے ہوں گے، بچے جوان ہو چلائیں گے، بڑوں میں بولنے کی سکت نہ ہوگی، آتش سوزا دھتکار دی جائے گی، آگ کو ابھار دیا جائے گا، رنگوں میں بدلاؤ آ جائے گا، ہولناکیاں بڑھ جائے گی، مدت قیام دراز ہو جائیں گے، بولنے کا یارہ نہ رہے گا، صرف سرگوشیاں سنائی دے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مزید فرمایا، یعنی پھر حکم الہی پا کر ایک فرشتہ جہنم کے پشت پر پل صراط نصب کرے گا، جو کہ بال سے کہیں زیادہ باریک، تلوار سے کئی گنا تیز ہوگا، جس کی لمبائی 1000 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، جس کے اوپر لوہے کی کرس اور ہوک بنے ہوں گے، اس کے 7 پل ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی سب سے پہلے بندے سے ایمان کی بابت سوال ہوگا، اگر وہ کامیاب ہو گیا فبیہا، ورنہ جہنم میں لٹک جائے گا۔ دوسرا سوال نماز سے متعلق ہوگا، اگر وہ کامیاب ہو گیا فبیہا، ورنہ جہنم میں لٹک جائے گا۔ تیسرا سوال زکوٰۃ کے تعلق سے ہوگا، اور وہ کامیاب ہو گیا فبیہا، ورنہ جہنم میں لٹک جائے گا۔ چوتھا سوال روزے کے بارے میں ہوگا، اگر وہ کامیاب ہو گیا فبیہا، ورنہ لٹک جائے گا۔ پانچواں سوال حج کے متعلق ہوگا، اگر وہ کامیاب ہو گیا فبیہا، ورنہ لٹک جائے گا۔ چھٹا سوال وضو کی بابت ہوگا، اگر وہ کامیاب ہو گیا فبیہا، ورنہ لٹک جائے گا۔ ساتواں سوال والدین سے نیکی و بھلائی کے بارے میں کیا جائے گا، اگر وہ کامیاب ہو گیا فبیہا، ورنہ لٹک جائے گا۔ پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اب اپنی امت کو حساب کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے پل صراط پر کھڑا کیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو ان میں سے کچھ تو پل صراط کے اوپر سے دندانی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اللہ اکبر، کچھ طوفانی ہوا کے مانند گزر جائیں گے، کچھ تو تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے،
کچھ اپنے گھٹنوں کے بل کھسڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ کے چہرے سارے لٹک رہے ہوں گے۔ اس طرح چلنے والے کچھ تو کامیاب ہو جائیں گے اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ عزیز دوستو، ذرا حشر و نشر کی بات غور تو کرو۔ تمہاری آنکھوں سے نیندوں کا قمار نہ اتر جائے تو کہنا ذرا اپنے اعمال کی خبر لو، کیونکہ حساب لینے والا بڑی زبردست قوت کا مالک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عرصہ محشر میں حسرت کے سوا کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہ لگے اور تم سرے میزان کف افسوس ملتے رہ جاؤ۔ جب ایک گروہ جنت کی جانب رواں دواں ہوگا تو دوسرا گروہ جہنم کی طرف رواں دواں ہوگا، تو ایک بلند منزلوں کی طرف پرواز کر جائے گا اور دوسرا پستیوں میں اتر جائے گا۔ تمہارے اور اس کے امر کے درمیان بس اتنا کہنے کی دیر ہے کہ فلاں وہ مر گیا ہے۔ اپنے دل کو ہلاکتوں کے کھاٹ اتار دینے والے شخص، اور یہ اپنے وقت کو تاہ دیکھ کر بیٹھنے والے شخص، یہی قلب و وقت تیری زندگی کا گرا مایا سرمایہ تھے۔ اگر تم نے وقتاً اپنے وقت پر گنوا دیا اور اپنا چراغ دل بجھا دیا، پھر تم خسارے کے نظر ہو گئے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلا۔ تو میرے دوست، ہمیں اور آپ کو چاہیے آخرت کی فکر کریں، آخرت کو ذہن میں رکھ کر خدا کی عبادت اور ریاضت کرتے رہیں، یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم آخرت کو بھول گئے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ جاگ جاؤ، ابھی وقت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی میرا ایک واعظ خوش بیاں کے پاس سے ہوا جو اپنے اہل مجلس سے یوں خطاب کر رہا تھا کہ لوگوں یاد رکھو، تمہارے اعمال تمہارے وفات یافتگان اور مردہ دوست آشناؤں پر پیش کیے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور بروز قیامت ہمیں اپنے بندوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لینا مولا۔ بروز قیامت ہمیں اپنے بندوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لینا، دعا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، یعنی عرصہ محشر میں لوگوں کا حساب و کتاب 3 نفر کی شکل میں ہوگا: حضرت یوسف صدیق، حضرت سلیمان بن داؤد، حضرت ایوب علیہ السلام۔ اب حساب کے لیے سب سے پہلے غلاموں کو آواز دی جائے گی۔ اللہ پوچھے گا، کس چیز نے تمہیں میری اطاعت سے روکا تھا؟ عرض کریں گے، مولا تو نے ہمیں بنی آدم کی ماتحتی میں رکھا، ہماری گردنوں میں غلامی کا پٹا ڈال رکھا تھا، بس ان کی خدمت نے ہمیں تیری اطاعت و بندگی سے محروم رکھا۔ اب حضرت یوسف اور صدیق لائے جائیں گے اور اللہ فرمائے گا، دیکھو یہ بھی تو غلام تھے، مگر ان کی غلامی نے تو انہیں میری اطاعت سے باز نہیں رکھا۔ بالآخر ان کو جہنم میں ڈال دیے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر اہل ابتلا آزمائش بلائے جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا، کس چیز نے تمہیں میری عبادت سے غافل کر دیا تھا؟ وہ کہیں گے، پروردگار تو نے ہم پر ابتلا و آزمائش کے دروازے کھول دیے تھے جن کے باعث ہم تیری عبادت نہ کر سکے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو ان پر بھی زبردست قسم کے ابتلا و آزمائش کے دروازے کھلے تھے، مگر ان کی بیماریاں انہیں میری اطاعت سے نہیں روک سکی، بس ان لوگوں کو بھی جہنم میں رسید کر دینے کا حکم دیا جائے گا۔ اب صاحبان دولت کو سامنے لایا جائے گا اور لائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، میری اطاعت سے تمہیں کس چیز نے روک رکھا تھا؟ وہ عرض کریں گے، اے پالنہار، تو نے ہمیں مال کے جنجال میں پھنسا دیا تھا، وہی تیری اطاعت سے محرومی کا سبب بن گئے۔ تو حضرت سلیمان داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میں نے تم سے کہیں زیادہ انہیں مال و دولت سے نوازا تھا، مگر مال و دولت نے انہیں میری اطاعت و بندگی سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں کیا، بس ان لوگوں کو بھی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ ذرا سا اپنا حساب کر لینا عزیز دوستو۔ دنیا کی چاکری میں مست رہنے والوں،
رات سیاہی پھیلتی ہی اپنے بستروں پر سونے والوں، غور سے سنو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ کتنی بار تم نے عہد کیا اور توڑ دیا، کتنی بار تمہیں مہلت ملی مگر تم نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا، اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ اب اے اپنی عمروں کو غفلت کی نظر کرنے والوں، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کس امید پر تکیے کیے بیٹھے ہو، جبکہ موت، حساب، جزا و سزا سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ سچ بتانا، کہیں تمہیں اس کا پتہ نہیں، سو عنقریب تم اس کے بارے میں جان لو گے۔ پھر ہم کہہ دیتے ہیں تمہیں جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا۔ اس وقت تم بات بتانا چاہو گے، اس وقت تم بات بنانا چاہو گے،